ایک بہن نے فرمایا کہ یہ آن لائن اگر کوئی درس نظامی کر لیتا ہے تو کیا وہ بھی دیگر علماء کی طرح پھر علامہ لکھ سکتا ہے، مفتی لکھ سکتا ہے، یا عالم اور عالمہ بن جاتے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ تو پڑھنے پڑھانے پر ہے، آن لائن کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اگر کسی دارالعلوم میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے اور بالکل صفر ہے پڑھائی کے اندر، جیسے کہ عموماً طالب علموں کا میں نے معاملہ دیکھا ہے، نہ عبارت کا ٹھکانہ ہے، نہ ان کو دلچسپی ہوتی ہے، خالی 7-8 سال پورے کرنے اور اس کے بعد کوئی اسی کے ذریعے جاب حاصل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو پھر نہ وہ عالم عالمہ نہیں لکھ سکتے، چاہے جائے کہ آن لائن والے۔ تو یہ آن لائن یا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اگر آن لائن کسی نے بہت اچھا پڑھا ہے اور واقعی اس نے علم سیکھا ہے تو بالکل لکھ سکتا ہے۔ دارالعلوم میں بالکل بیکار قسم کا پڑھا ہے، نہیں لکھ سکتا ہے۔ یہاں اچھا پڑھا ہے، آن لائن اچھا نہیں پڑھ سکا، یہ لکھ سکتا، یہ نہیں لکھ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آن لائن یا سامنے لائیو بیٹھ کر پڑھنا، یہ ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل یہ ہے کہ علم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اور علم اس صورت کا نام ہے کہ جو آپ کے ذہن میں کسی چیز کو سیکھنے کے بعد اس چیز سے متعلق قائم ہو جاتی ہے، بس یہ صورت علم ہے۔ تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ اس کو سمجھ جائیں، سب اونچ نیچ وغیرہ، تو بالکل آپ عالم بھی لکھ سکتے ہیں، عالمہ، مفتی، مفتیہ، اب چاہے آپ نے آن لائن پڑھا ہو چاہے ویسے پڑھا ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ سامنے پڑھنے والا بہت اچھے انداز سے پڑھتا ہے، کیونکہ ٹیچر سامنے موجود ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے چہرے کے تاثرات سے اور بہت ساری چیزوں سے یا بورڈ پہ لکھنے سے اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ اور آن لائن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں کے اندر مسائل کے شکار ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ بھی آن لائن کورسز کرواتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس بہت ہی بہترین پڑھتے ہیں اور بالکل ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے سامنے موجود۔ تو یہ اپنے ذوق و شوق پر ہوتا ہے، اس کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ مطلب انہوں نے بعض امتحان میں کچھ نقلیں کر کے پاس ہو گئے تھے اور اب ان کو جو ڈگری ملی ہے اس کے اوپر یہ جاب کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ ڈگری میری جعلی ڈگری کہلائے گی، اور اس پر میں جاب کروں گا، کیا شرعی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب بعض اوقات صرف سند کے اوپر جاب دی جاتی ہے، جو صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اصل تو تجربے پر ہونا چاہیے، میرٹ بیس پر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب کسی کے تجربے کو آزمانا بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر یہ ڈگری وغیرہ کا یا سرٹیفکیٹس وغیرہ دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں اگر آپ نے مطلب اس طرح کوئی خیانتیں کی ہیں تو گناہگار ضرور ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اب ڈگری موجود ہے، یہ ڈگری جعلی نہ ہو، بس یہ کہ آپ نے ویسے بنا لیا، نہ ایگزام دیا نہ کچھ، وہ تو بالکل غلط ہے، لیکن آپ نے باقاعدہ ایگزام دیے، چیٹنگ کی ہے بعض کے اندر، اور آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور جو جاب آپ کو ملنے والی ہے آپ اس کے بالکل قابل ہیں، لائق ہیں، تجربہ بھی ہے اور دیگر تمام ریکوائرمنٹ بھی آپ پوری کر رہے ہیں، تو پھر بہرحال یہ جاب بالکل جائز ہے، اور یہ ڈگری جعلی ڈگری نہیں کہلائے گی۔ جعلی تو وہ ہے کہ آپ امتحان دینا کچھ بس ویسی خرید لیں ڈگری اور اپنا نام، اپنے والد صاحب کا نام لکھ کے چلیں جی مہرے لگوائیں، یہ ہے جعلی ڈگری، یہ غلط ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے ایک آدھ امتحان میں نقلیں ماری ہیں، میرے خیال میں تو آج فی زمانہ کوئی 100 میں سے ایک آدھ ایک اسٹوڈنٹ، بلکہ میں 100 بھی بہت کم کہہ گیا ہوں، لاکھ میں سے کوئی ایک ہوگا بیچارہ جو بالکل دیانتداری کے ساتھ ایگزام دے رہا ہوتا ہے، باقی تو اکثر چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کروائی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ پری پلان ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ پہلے سے پیپرز بھی آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جو پکڑے جاتے ہیں میڈیا پر آ جاتے ہیں، اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، جو پکڑے نہیں جاتے، جس کی اطلاع ہی نہیں آتی، وہ کارنامے کیا کیا ہو رہے ہیں وہ تو سب بہتر جانتے ہیں، تو یہ گناہ کا سلسلہ ہے، اس کو بالکل رکنا چاہیے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مذہب اسلام سے اجنبیت ختم کر کے اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے ذریعے اپنائیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔